السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، فلسطین کی سرزمین، شہر القدس کی زمین، بیت المقدس کی زمین تمام دنیا کے مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام ہے، مبارک شہر ہے، بابرکت جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے قرآن پاک میں اس زمین کے سلسلے میں فرمایا بارکنا حولہ لنریہ من آیات۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب اور رب العالمین نے اس مقام کی زیارت کرائی، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس سرزمین پر برکتیں رکھی ہیں، اس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے۔ اس لیے اس زمین کے سلسلے میں ہر مسلمان کو، ہر انسان کو، ہر صاحب ایمان کو کچھ معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ عام طور پر دنیا کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، جو خبریں سن رہے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ وہاں ایک ہی مسجد ہے جسے مسجد الاقصیٰ کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ بات سرے سے غلط ہے۔ صرف ایک مسجد اقصیٰ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسجد اقصیٰ کے علاوہ وہاں اور بھی مساجد ہیں، تقریباً 7 مسجدیں ہیں جو احاطہ مسجد اقصیٰ میں ہے یا بیت المقدس کی سرزمین پر ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی تاریخیں اس کی ہیں، اس کی تفصیلی تاریخ کو میں نے بعض مقامات پر بیان کیا ہے۔ یوٹیوب پر میرے چینل پر میری تقریر ہے، آپ حضرات وہاں سے اسے سن سکتے ہیں۔ آج مجھے ان مساجد کا تعارف کرانا ہے جو مسجد اقصیٰ کے ذیل میں، مسجد اقصیٰ کے احاطے میں موجود ہے۔ ان مسجدوں کی تعداد علماء نے 7 لکھی ہے۔ ان 7 مسجدوں میں پہلی مسجد ہے الجامع القبلی یا مسجد قبلی۔ یہ مسجد اقصیٰ کے جنوب میں واقع ہے، بلکہ بہت ہی قریب ہے، متصل ہے۔ اس مسجد کو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 15 ہجری میں، اس زمانے میں اس کو تعمیر کرائی جب آپ نے بیت المقدس کو فتح فرمایا۔ اور فتح کی تاریخ سے آپ واقف ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کس انداز سے تشریف لے گئے۔ الجامع القبلی جس زمانے میں حضرت عمر نے تعمیر کرائی تھی، اس زمانے میں اس میں 1000 نمازیوں کے نماز پڑھنے کی گنجائش تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعمیر اور توسیع کرائی۔ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں اس مسجد میں جب تعمیر اور توسیع ہو گئی، تجدید ہو گئی، تو اس میں 3000 لوگ ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے تھے۔ یہ اس زمانے کی تعمیر تھی۔ دوسری مسجد وہاں پر ہے جسے مصلی مروان کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ کے جنوب میں واقع ہے اور مسجد اقصیٰ کے قریب ہے۔ تیسری مسجد ہے مصلی مسجد اقصیٰ قدیم۔ یہ مسجد اقصیٰ کے قبلی یا قبلہ کی طرف واقع ہے اور نیچے کی طرف واقع ہے۔ اور چوتھی مسجد ہے مسجد قبۃ الصخرہ۔ یہ مسجد قبۃ الصخرہ، قبہ اصل گنبد کو کہا جاتا ہے، اس کا گنبد بھی اور یہ مسجد بھی، مسجد قبۃ الصخرہ اور مسجد کا جو گنبد ہے، یہ دونوں تعمیری اعتبار سے مثالی ہیں، فن تعمیر کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس مسجد کی تعمیر
اور اس مسجد کی توسیع، اس مسجد کے حسن کی وجہ سے یہ اس علاقے میں بلکہ ملک دیگر ممالک کی ممتاز ترین مساجد میں اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کی تعمیر اموی دور میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے دو بزرگوں کی نگرانی میں، ان دو بزرگ جو تابعی تھے ان کی نگرانی میں سن 66 ہجری میں عبد الملک بن مروان نے اس کی تعمیر کرائی تھی۔ اور جو گنبد ہمیں نظر آتا ہے جسے ہم قبلہ اول یا مسجد اقصیٰ کے نام سے، بیت المقدس کے نام سے تصویروں میں دیکھتے ہیں، یہ وہی قبۃ الصخرہ کا گنبد ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہیں ایک پتھر ہے، اسی پتھر سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے سفر کی طرف بلند کیے گئے تھے، یا وہیں سے آپ آسمانی دنیا کی طرف تشریف لے گئے۔ یہ 4 مسجدیں ہوئی، اور 5ویں مسجد ہے مسجد البراق۔ مسجد البراق وہ مسجد ہے یا اس مقام پر واقع ہے جہاں ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری، یعنی جس معراج کی رات جس سواری سے آپ مکہ مکرمہ سے سوار ہو کر مسجد اقصیٰ تک تشریف لے گئے تھے، جس کا نام براق تھا، یہ سواری وہیں باندھی گئی تھی۔ یہ 5ویں مسجد ہے جسے مسجد البراق کہا جاتا ہے۔ 6ٹھی مسجد ہے مسجد مغاربہ۔ یہ مسجد حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ علیہ نے اس دور میں تعمیر کرائی جب آپ نے بیت المقدس کو عیسائیوں کے چنگل سے، صلیبیوں کے چنگل سے آزاد کرایا، اور بیت المقدس کے میناروں پر اسلامی جھنڈے نصب کر دیے۔ اس زمانے میں آپ نے اس مسجد کی تعمیر کرائی۔ اور 7ویں مسجد جسے جامع النساء کہا جاتا ہے، مسجد جامع النساء، یہ اصل میں تعمیر کی گئی تھی چرچ کے لیے صلیبی دور میں، اور اس میں چرچ تھا، آفس تھے اور میوزیم تھے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں چونکہ جامع النساء مسجد اقصیٰ کے نیچے کی طرف واقع ہے، اس لیے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مسجد کو، اس چرچ کو صاف کرا کے اس کے مسجد کے لیے مختص کیا، اور اس مسجد کو عورتوں کے لیے خاص مخصوص کر دیا۔ تو یہ مساجد ہیں مسجد اقصیٰ کے اطراف میں، اس کے ذیل میں، جن مسجدوں کو میں نے ابھی آپ کے سامنے تعارف کرایا۔ میرے دوستو، فلسطین کی سرزمین، بیت المقدس کی سرزمین، یروشلم کی زمین، شہر القدس کی زمین بہت مبارک اور بابرکت ہے۔ آج یہودیوں کا ظلم و ستم، اس پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہاں کے نہتے مسلمانوں پر اور وہاں کی آبادی پر ان کا قبضہ ہے، اور پوری دنیا خاموش ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں رب العالمین مسجد اقصیٰ کی بازیابی کی صورت پیدا کر دے، اور یہودیوں کے ناپاک پنجوں سے مسجد اقصیٰ کو آزاد فرمائے۔ فلسطین کے نہتے مسلمانوں کی اللہ رب العزت مدد فرمائے، امداد فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔